وزیر روپانی کے گجرات کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفے کے بعد بی جے پی میں سیاسی ہلچل تیز، نئے وزیر اعلیٰ کی ریس میں کئی نام شامل۔ وزیر روپانی کے استعفے کے بعد آج بی جے پی کر سکتی ہے گجرات کے نئے سی ایم کے نام کا اعلان۔ دوپہر 2 بجے ہوگی لیجسلیچر پارٹی کی اہم میٹنگ بھی۔ گجرات کے نئے وزیر اعلیٰ کے نام کے طور پر نتن پٹیل کا نام سب سے آگے، مرکزی وزیر منسکھ مانڈویہ کا نام بھی سر فہرست۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی آج لکھنؤ سے رائے بریلی ہوں گی روانہ، کانگریس لیڈروں کے ساتھ کریں گی اہم میٹنگ۔ سی ایم یوگی کا سنت کبیر نگر کا دورہ آج، ضلع جیل کا کریں گے افتتاح۔ نیٹ یو جی کا امتحان آج، 16 لاکھ طلبہ ہو رہے ہیں امتحان میں شامل۔ امتحانات مراکز پر کورونا ضابطوں کا رکھنا ہوگا خاص خیال۔ دوپہر 2 بجے سے 5 بجے کے درمیان ہونا ہے امتحان مراکز پر آدھے گھنٹے پہلے پہنچنا لازمی۔ سبھی ایگزامینیشن سینٹر پر سی سی ٹی وی کیمرے سے بھی نگرانی۔ ممبئی میں عصمت ریزی کی متاثرہ کی ہوئی موت، علاج کے دوران اسپتال میں توڑا دم۔ 9 ستمبر کو ممبئی کے ساکیناکا علاقے میں بے ہوشی کی حالت میں بری طرح سے زخمی ملی تھی متاثرہ۔ اس معاملے کی فاسٹ ٹریک کورٹ میں ہوگی سنوائی، سی ایم ادھو ٹھاکرے نے دی ہدایت، قصورواروں کو سخت سزا دینے کا بھی حکم۔ مظفر پور میں اجتماعی عصمت ریزی متاثرہ نے ایک بچے کو دیا جنم، مکھیا کے پتی اور 3 دیگر پر درندگی کا الزام، کیس درج ہونے کے بعد ایک خاتون گرفتار۔ معروف قلمکار، شاعر، اسکالر ڈاکٹر عزیز حاجنی کا ہوا انتقال، کلچرل فورم کپواڑہ کشمیر کی طرف سے رنج و غم کا اظہار، کہا ڈوب گیا کشمیری ادب کا درخشاں ستارہ۔ جے پور ایئرپورٹ پر کسٹم کی بڑی کارروائی، 22 لاکھ سے زیادہ کا سونا ضبط، دبئی سے ہو رہی تھی تسکری، ملزم مسافر سے پوچھ تاچھ جاری۔ جے پور میں ای سی بی کا بڑا ایکشن بھی، 5 لاکھ رشوت لیتے مینیجر اور کوآرڈینیٹر ٹراپ، آفس سیل، گھر اور دیگر ٹھکانوں پر چھاپے ماری۔ بھیلواڑہ میں کھیل میں مصیبت میں پڑی معصوم کی جان، 5 بچوں نے کھایا زہر، مہاتما گاندھی اسپتال میں کیا گیا ایڈمٹ۔ ایم پی میں بھی دیکھا جا رہا ہے ڈینگو بخار کا قہر، 2200 سے زیادہ ڈینگو کی زد میں، بھوپال سمیت 7 اضلاع ڈینگو کی زد میں۔ 15 ستمبر سے چلائی جائے گی خاص مہم۔ ایم پی کے 10 مختلف مقامات پر بارش کا الرٹ جاری، محکمہ موسمیات نے جاری کیا ہے الرٹ، چند گھنٹوں میں ہو سکتی ہے موسلادھار بارش۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے ساتھ پی ایم مودی کی خاص ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ اس سے پہلے آسٹریلیا کے وزیر دفاع کی ہندوستانی ہم منصب راجناتھ سنگھ سے بھی ہوئی ہے ملاقات، میٹنگ میں ایس جے شنکر بھی رہے موجود، دونوں ممالک میں کئی اہم معاملوں پر بات چیت۔ پاکستان میں کل سے کابل کے لیے کمرشل فلائٹس کا آغاز، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا فیصلہ، افغانستان کے سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے کابل ایئرپورٹ پر اترنے کی دے دی گئی اجازت۔ افغانوں کو امداد پہنچانے میں طالبان کو شامل کرنا اہم، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس کا بیان، کہا طالبان کو شامل کرنا اور افغانیوں کو انسانی امداد مہیا کرنا انسانی تباہی اور معاشی کساد بازاری دونوں سے بچنے کے لیے اہم۔ طالبان کی عبوری حکومت میں غیر طالبان کو بھی شامل کیے جانے کا ہے امکان، طالبان کی جانب سے بیان، طالبان نے کہا حلف برداری تقریب سے زیادہ عوام کے لیے انتظامات ضروری۔ افغان خواتین کے لیے عالمی برادری سے متحد ہو کر آوازیں بلند کرنے کی ملالہ یوسفزئی کی اپیل، افغانستان میں بننے والی نئی عبوری حکومت میں خواتین کو شامل نہ کیے جانے پر اظہار خیال کی۔ غزہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر اسرائیلی فوج کا حملہ، اسرائیلی حفاظتی دستوں نے غزہ پٹی میں حماس اسلامک تحریک کے ٹھکانوں پر کیا حملہ، اسرائیل نے بھی کیا جوابی حملہ۔
حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کی بندرگاہ پر بیلسٹک میزائل اور 5 دھماکہ خیز مواد سے بھرے ڈرون داغے، انسانی امداد کے گودام تباہ، حوثی باغیوں نے سبھی سامان کیے تباہ۔ 9/11 کی برسی پر مہلوکین کو پیش کیا گیا خراج عقیدت، 3000 لوگوں کی موت کی یاد میں خاص تقریبات کا انعقاد۔ 9/11 کے حملے میں مارے گئے لوگوں کے اہل خانہ کا مطالبہ، 9/11 حملے میں سعودی عرب کے کردار کی امریکی حکومت جاری کرے رپورٹ۔ 9/11 حملے میں مسلمانوں کے ساتھ تعصب کے باوجود مسلمانوں نے خود کو کیا ہے مضبوط، رپورٹ میں کیا گیا انکشاف۔ مسلمانوں کو سماجی سیاسی طور پر امتیازی سلوک کے باوجود مسلمانوں نے خود کو کیا مضبوط۔ 9/11 حملے کے بعد کئی مسلمانوں نے بے گناہی کے باوجود جیل میں گزاری ہے اپنی زندگی، ان میں سے یاسین عارف بھی اسلاموفوبیا کا ہوئے تھے شکار۔ 15 برس جیل میں گزارنے والے یاسین نے کہا PhD کرنے کی ان کی خواہش رہ گئی ادھوری۔ ملا جلالی کے واٹس ایپ گروپ سے جڑے ہندوستانی نمبروں کی IB کرے گا جانچ۔ ملا جلالی کے واٹس ایپ گروپ سے سینکڑوں ہندوستانی نمبرز کے جڑے ہونے کی گئی تھی شکایت۔ دہلی کے اسلامک کلچر سینٹر میں خواجہ افتخار احمد کی کتاب میٹنگ آف مائنڈز، نظریاتی ہم آہنگی کو لے کر مباحثہ، پروگرام میں RSS پرچارک اور مسلم راشٹریہ منچ کے مارگ درشک اندریش کمار سمیت مذہبی رہنما شامل۔ RSS پرچارک اندریش کمار نے خاص طور پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ڈائیلاگ کو ضروری قرار دیا، وہیں مسلم مذہبی رہنماؤں اور دانشوروں نے بھی ہندو مسلم اتحاد پر دیا ایک بار پھر سے زور۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نظریاتی ہم آہنگی بنانے کی کوششیں تیز، دہلی کے اسلامک کلچر سینٹر میں مذہبی رہنما ہوئے جمع، غلط فہمیوں کو دور کرنے کو بتایا وقت کی اہم ضرورت۔ نیوز 18 اردو کی خبر کا اثر، مدھیہ پردیش میں محکمہ اقلیتی بہبود نے مساجد کمیٹی دارالقضا اور دارالفتح کی رکی ہوئی تنخواہیں کی جاری۔ AMU کے طلبہ نے پروکٹر کو سونپا ہے ایک میمورنڈم، سر سید مضمون نویسی مقابلہ ہندی اور اردو زبان میں کرانے کا کیا گیا مطالبہ، کہا صرف انگریزی زبان میں مضمون نویسی مقابلہ کرانا مناسب نہیں۔ RSS پرچارک اندریش کمار نے ہجومی تشدد اور گو کشی کی مذمت، دہلی میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں اندریش کمار نے کہا انسانوں کی لنچنگ بھی غلط اور ناقابل قبول۔ آندھرا پردیش کے اکبر بادشاہ نامی شخص نے اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ ایک ویڈیو تیار کر کے سوشل میڈیا پر کیا پوسٹ، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اکبر بادشاہ نے ویڈیو میں لگایا الزام، مقامی YSRCP لیڈر ان کی 1.5 ایکڑ زمین پر قبضہ کر چکے ہیں، پولیس بھی حکمراں پارٹی کے لیڈروں کا دے رہی ہے ساتھ، یہاں تک کہ ان کو انکاؤنٹر کی بھی دی جا رہی ہے دھمکی۔ ادھر کڑپا SP نے معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد اکبر بادشاہ سے کی ملاقات، انہیں انصاف دلانے کی کرائی یقین دہانی۔ مسلم تنظیموں نے بھی اس واقعے کی مذمت، YCP لیڈروں کی غنڈہ گردی اور پولیس ظلم و ستم کی گئی مذمت، ریاست میں اقلیتوں پر بڑھتے ظلم پر کیا گیا افسوس کا اظہار۔ محمد یعقوب شیخہ کو حج کمیٹی آف انڈیا کا نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر کیا گیا مقرر، مقصود احمد خان کی میعاد پوری ہونے کے بعد محمد یعقوب شیخہ کو نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر کیا گیا مقرر۔ رائچور کے BJP رکن اسمبلی ڈاکٹر شیوراج پاٹل نے مسجد کے بیت الخلاء کا کیا افتتاح، جامع مسجد اندرون قلعے کے احاطے میں نو تعمیر کردہ جدید بیت الخلاء کا افتتاح، سابق MLC بوس راجو نے اب تک 1,75,000 روپے کیے منظور۔ AMU اسٹوڈنٹس تنظیم دی ونگز آف ڈیزائر کی جانب سے ونگز ایوارڈ 2021 کا انعقاد، مختلف میدانوں میں نمایاں رول ادا کرنے والی شخصیات کو نوازا گیا ہے ایوارڈ سے۔ بنگلورو میں الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کا اظہار خیال، مسلمانوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم اور صحت کے شعبے میں آگے آئیں، وقف جائیدادوں کی آمدنی غریب طلبہ کی تعلیم پر کی جائے خرچ۔ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے مسجد عابدین نئی آبادی کے قریب دارالقضا فیملی کاؤنسلنگ سینٹر قائم،
مولانا الیاس فلاحی کے ہاتھوں اس ادارے کا باضابطہ افتتاح۔ بہار اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن نے نتیش حکومت پر اردو کو نظر انداز کرنے کا لگایا ہے الزام۔ ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ وزیر اعلیٰ انصاف کے ساتھ ترقی کا نعرہ بلند کرتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس۔ جھارکھنڈ میں مدارس کو گرانٹ ملنے کی راہ ہموار۔ جھارکھنڈ اکیڈمک کونسل بورڈ کی میٹنگ میں لیا گیا فیصلہ، 130 مدرسوں کو ملے گا فائدہ۔ حیدرآباد میں نقلی کرنسی نوٹ کے گروہ کا پردہ فاش۔ رچاکنڈا پولیس نے ایک خاتون سمیت 5 لوگوں کو کیا گرفتار۔ بلیک منی کے تبادلے کے نام پر دھوکہ دہی، کروڑوں روپے ضبط۔ وقار آباد میں فضا سے کورونا کے ٹیکے اور دوائیں پہنچانے کے لیے ڈرون کا خاص استعمال۔ ملک میں پہلی مرتبہ تلنگانہ کے ضلع وقار آباد سے اس کا کیا گیا آغاز۔ میڈیسن فرام دی اسکائی کا مرکزی وزیر نے کیا افتتاح۔ کرنول میں آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت شجرکاری پروگرام کا آغاز۔ ڈاکٹر عبدالحق یونانی میڈیکل کالج کرنول کی گئی شجرکاری۔ کولز تیلگو بیپٹسٹ سوسائٹی کی 103ویں سالگرہ۔ خواتین کے لیے کھیلوں کے خاص مقابلے، تقریبات اس ماہ کی 13 تاریخ تک۔ وجےواڑہ میں سی پی ایم کارکنوں کا احتجاج، گیسٹ ہاؤس فروخت کرنے کی مخالفت، عوامی جائیدادوں کو بیچنے کا ریاستی اور مرکزی حکومت پر الزام۔ اسپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔